الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. مختصر حمد و صلات تو بعد
اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے نماز نبوی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، جڑی نماز آپ نے پڑھی۔ اسی نماز کیوں پڑھنے ہاں؟ اس لئی کہ اللہ نے پڑھن دا حکم دیتا ہے تے کملی والے نے پڑھ کے وکھائی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک باری نہیں متعدد بار پڑھ کے وکھائی، بلکہ ایک دفعہ تین ہوا۔ صحیح البخاری وچ آندا ہے کہ نبی پاک منبر تے کھڑے ہو گئے، آپ نے منبر تے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، قیام بھی منبر تے کیتا، رکوع بھی منبر تے کیتا، اور سجدے واسطے اللہ دے پیغمبر منبر تو نیچے اترے اور سجدہ کیتا، اور بعد اندر فرمایا میں اس طرح تاں کیتا ہے تاکہ تانوں چنگی طرح پتہ لگ جائے کہ میری نماز کیڑی نماز ہے۔ اور سنن ابی داؤد دی روایت ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز انج پڑھو جویں مینوں پڑھدیاں نوں تسی ویکھیا ہے۔ صحابہ نے ویکھیا، صحابہ نے سانوں دسیا۔ صحیح البخاری کتاب الاذان لکھیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کردے نے کہ ایک شخص آیا مسجد نبی اندر، اور انہیں آ کے نماز پڑھی۔ نماز تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہویا اور سلام آکھیا۔ آپ نے سلام دا جواب دیتا اور پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا واپس لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا، پھر نماز پڑھی، پھر آیا، پھر سلام آکھیا، آپ نے جواب دیتا تو پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، پھر نماز پڑھی، پھر واپس آیا، پھر سلام آکھیا، آپ نے سلام دا جواب دیتا تو پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نماز نہیں پڑھی۔ تو عرض کر لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں اس تو بہتر نہیں پڑھنی آندی، تسی مینوں طریقہ سکھا دیو۔ ہن آپ انہوں اودیاں غلطیاں دسن لگے نے بھی تیری نماز غلطی کیڑی کیڑی، اور اے او غلطیاں نے جنہ غلطیاں دی بنیاد تے اللہ دے پیغمبر نے او دی نماز تے فتویٰ لگایا لم تصلی، تو پڑھی نہیں۔ دیکھا جے کتے ساڈے چ نہ ہون غلطیاں۔ آپ نے فرمایا وضو کر، نماز کے لیے کھڑا ہو جا، اور پھر جو قرآن سے میسر آئے وہ پڑھ،
ثم ارکع، اے ہن غلطیاں آ گئی، ثم ارکع، رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، انج رکوع کر جویں کو مطمئن بندہ رکوع کردا ہے، پھر رکوع چ سر اٹھا کھڑا ہو جا، حتی تطمئن قائما، انج کھڑا ہو جا جویں کو مطمئن بندہ کھڑا ہوندا ہے، ثم اسجد، پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا، انج کر جویں کو مطمئن بندہ سجدہ کردا ہے، پھر سجدوں سے اٹھا بیٹھ جا، حتی تطمئن قاعدا، انج بیٹھ جا جویں کو مطمئن بندہ بیٹھدا ہے۔ اے او دی نماز چ غلطی سی، یعنی وہ رکوع بھی چج نال نہیں سی کردا، تے رکوع چوں کھڑا بھی چج نال نہیں سی ہوندا، تے سجدہ بھی چج نال نہیں سی کردا، تے سجدے تو بعد چج نال بہندا بھی نہیں سی۔ اے او غلطیاں نے جنہ دی بنا تے کملی والے نے 3 واری فتویٰ لگایا لم تسلی، تو پڑھی کوئی نہیں۔ میں اپنا حساب رکھاں، تسی اپنا رکھو، بھلا ساڈیاں نمازاں دا کی بنے گا؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نبی کریم کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کب سے پڑھ رہے ہو؟ انہیں کہا جی جدوں دے پڑھنے ہیں جی پڑھنے ہیں۔ فرمایا تو اج دے دن تک ایک نماز بھی نہیں پڑھی، اور فرمایا فَإِن مُتَّ، اگر تو اس حالت وچ مر جاندا تے تو فطرت اسلام تے نہ مردا۔ 40 سال دیاں نمازاں برباد، قصور کیے کہ نبی پاک دے طریقے تو ہٹ کے پڑھی۔ اسی کہنے یار مسیت تے آ گیا نا، پڑھدا تے پیا نا، بھویں چنگی پڑھے ماڑی پڑھے، یہ تے کوئی گل نہ ہے۔ قربانی والے دن، قربانی دے دناں اسی فتویٰ دے سکنے ہیں، کوئی بھی دنیا کا عالم، وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، یہ اکھوں کانا ہے بکرا، یہ جناب دوندا نہیں بکرا، یہ لنگڑاندا ہے، تے چلو یار کردا تے پیا ہے نا، بھویں جویں دا بھی کردا پیا کرن دیو۔ نہیں، ہر کوئی کہے گا نہیں 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 نہیں، یہ عیب دار ہے، یہ وہ عیب ہیں جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کیے، ان عیب والا بکرا اور جانور قبول نہیں ہوگا۔ اور جے عیب دار قربانی قبول نہیں تے عیب دار نماز بھی قبول۔ بھائی جان اپنی نمازاں دا فکر کرو، وضو بھی کر لیا، مسیتے بھی آ گئے، 15-20 منٹ کڈ بھی لے، شٹر بھی سٹ دیتا، ریڑی بھی اپنی بند کر دیتی، کاروبار بھی بند کر کے مسیتے بھی آیا، نماز بھی پڑھی تے لبیا پھر بھی کچھ نہ۔ کڈا بڑا خسارہ ہے، کتنی بڑی ناکامی ہے کہ پڑھدا بھی ہے تو ثواب پھر بھی نہیں لبدا۔ اسی غرض و غایت کے تحت آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان رکھا گیا ہے نماز نبوی، وہ نماز جو کملی والا اپنی امت کو دے کے گیا تھا۔ وہ کون سی نماز تھی؟ سننا وہ نماز کے لیے میری دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رب تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اعلان کر کے کہہ دیو
ان کنتم اگر ہو تم تحبون اللہ اللہ کریم سے محبت کرتے تو پھر ثبوت دکھاؤ محبت کا اگر اللہ نال پیار کر دیو تے اللہ نال پیار دا کوئی ثبوت لے کے آؤ اللہ سنیا تواڈے نال پیار دا ثبوت کیے فرمایا فتبعونی میرے پیغمبر دی اتباع ثبوت ہے میرے پیغمبر دی اتباع جناب نشانی ہے میرے نال محبت دی اتباع کا لفظی معنی کیا ہے اتباع کا لفظی معنی ہے قدم پر قدم رکھ کے چلنا ایدا معنی کی بنیا یعنی ہنج کرنا جنہیں اللہ دے پیغمبر نے کیتا جنہیں میرے پیغمبر نے نماز شروع کر لگیاں کیتا ہنج کرنا جنہیں اللہ دے پیغمبر نے ہاتھ بننے ہنج ہاتھ بننے جنہیں اللہ دے پیغمبر نے رکوع جان لگیاں کیتا ہنج کرنا جنہیں اللہ دے پیغمبر نے رکوع چوٹ کے کیتا ہنج کرنا جنہیں کملی والے نے سجدہ کیتا ہنج سجدہ کرنا جنہیں اللہ دے پیغمبر سجدے توڑ کے بیٹھ گئے ہنج بیٹھ جانا جنہیں اللہ دے پیغمبر جناب رکعت پڑھ کے دوبارہ اٹھے اوے اٹھنا جنہیں اللہ دے پیغمبر نے درمیانی تشہد بعد کھڑے ہو کے جو کیتا جنہیں کیتا ہنج کرنا جنہیں اللہ دے پیغمبر نے آخری تشہد کیتا آخری تشہد دے اندر جنہیں اللہ دے پیغمبر نے انگلی ہلایا انج ہلانا جنہیں اللہ دے پیغمبر نے آخری تشہد اندر بیٹھ کے بخایا انج بیٹھنا جنہیں اللہ دے پیغمبر نے سلام پھیریا انج سلام پھیرنا نماز دی اول تو لگ کے نماز دی اینڈ تک تکبیر تحریمہ تو لگ کے سلام تک پوری نماز کملی والے دی سنت دے مطابق پڑھ میرے نبی دے طریقے دے مطابق پڑھ میرے نبی دی حدیث دے مطابق پڑھ میرے پیغمبر دی حدیث دے دلائل دے مطابق پڑھ ادا اجر ملے گا خدا ثواب ملے گا اگر سنت تو ہٹ کے 40 سال نمازاں پڑھ کوئی فائدہ نہیں اگر میرے نبی دے طریقے دے مطابق وضو کر کے کملی والے دے طریقے دے مطابق 2 رکعت نماز پڑھ ترمذی وچ لکھیا ہے جڑا انج میرے نبی دے طریقے دے مطابق نماز پڑھے گا صرف 2 رکعتاں اللہ دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف کر چھڈے گا ایک پاسے 40 سال دیاں نمازاں فنش اور دوسرے پاسے سنت دے مطابق پڑھیاں 2 رکعتاں تے پچھلے سارے گناہ فنش کتنا فرق ہے اللہ 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 نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیمنا نمازیاں نے پانی جا کے ہو انشاءاللہ نمازیاں نے پانی جا کے حوض تو جے پیمنا او جنت دیاں باغاں وچ موج نال جیونا او تدتے او عابد ساتھ مومناں دا منگیا او تدتے ربانی ساتھ مومناں دا منگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا تو 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا صحیح وقت اتے جو نمازاں نے ادام دے سنت دے مطابق جو نمازاں نے ادام دے اللہ تے رسول کو مرتبے او پام دے تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آئے تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چرنگے آپ شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ڈنگے آپ 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندے آپ
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ او نماز قابل قبول ہے جڑی سنت دے مطابق ہے تے جڑی کملی والے دے طریقے تو ہاتھ کے مطابق ہوئے 40 سال دیاں بھی قبول نہیں فتویٰ کملی والے دا ہے۔ آئیے سنت کے مطابق نماز سیکھیے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا وضو بنا لیا مسجد اندر آ گیا ہن نماز شروع کرنی ہے تے نماز تو پہلا نیت کرنی ہے۔ کی کرنا ہے بولو نیت کرنی ہے، نیت ضروری ہے۔ صحیح البخاری دی پہلی حدیث فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت دے مطابق بندے نو اجر ملدا ہے۔ اس واسطے ویر جی نماز پڑھن تو پہلا نیت بنا میں نماز اللہ واسطے پڑھدا پیا ہاں، نیت بنا میں نماز سنت دے مطابق پڑھاں گا، نیت بنائے دا اجر میں رب کو لواں گا، نیت بنا میں شرک نہیں کراں گا، نیت بنا کے تے پھر نماز پڑھ۔ لیکن ویر جی نماز دے واسطے جڑی نیت ہے نا، نیت دل دا عمل ہے، زبان دا عمل نہیں۔ جویں ہاتھاں نال بندہ سن نہیں سکدا، جویں زبان نال بندہ پکڑ نہیں سکدا، ایویں بندہ دل نال بول نہیں سکدا۔ دل دا کام میں ارادہ کرنا، نیت کرنا، جنی دیر تک نیت ہوئے گی انی دیر تک دل دا تعلق ہے۔ جدو زبان جو لفظ نکل جان گے پھر نیت نہیں، پھر قول بن جائے گا۔ نماز واسطے نیت کرنی ہے، نیت دا تعلق انسان دے دل نالے۔ اے مروجہ جڑا طریقہ نیت دا نکلیا ہے، 2 رکعت فرض نماز والا یا 4 رکعت فرض نماز والا، اے میرے پیغمبر تو ثابت کوئی نہیں، کوئی جھگڑا تے لڑائی نہیں۔ اگر میری مجلس اندر کوئی جدا بندہ بیٹھا ہے جڑا نماز تو پہلا انج نیت کردا ہے 4 رکعت فرض نماز منہ قبلے ول وغیرہ وغیرہ، اگر وہ بندہ وچ بیٹھا ہے نا، اگر یہ سمجھدا پیا ہے کہ میں انہوں نشانہ بنادا پیا ہاں تو سمجھ لوے میں واقعی انہوں نشانہ بنادا پیا ہاں، میں واقعی وہ نال گل کردا پیا ہاں، میں واقعی انہوں سمجھادا پیا ہاں، میں واقعی وہ دل تے دستک دیندا پیا ہاں، میں واقعی انہوں نبی پاک دا فرمان سناندا پیا ہاں۔ ایسا مسجد اندر آن والیا سنیا ویرا جڑے نماز تو پہلا تو نیت دے الفاظ اپنی زبان چ بولنا ہے نا، اج آپاں ٹک لا لینے ہاں، نہ گل تیری ہے نہ گل میری ہے۔ اگر اللہ دے پیغمبر دی زبان چ مربی الفاظ جویں اج کل بولے جاندے نے، اللہ دے پیغمبر نے اگر نماز تو پہلا انج الفاظ بول کے نیت کیتی ہوئے، اگر ایک صحیح حدیث مینوں لیا کے بخا دیتی جائے، مینوں مل جائے، اللہ دی قسم ہے میں باوضو ہاں جمعہ پڑھاندا پیا ہاں، اے ممبر تو لٹ کے جمعے دی نماز پڑھاواں گا تے اوویں نیت کر کے پڑھاواں گا۔ کوئی شخص لے کے آئے اللہ کے پیغمبر کی صحیح ایک حدیث جس میں یہ لکھا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام نماز شروع کرتے وقت یہ الفاظ بولا کرتے تھے، 4 رکعت فرض نماز قبلے کی طرف منہ کر کے میں ادا کر رہا ہوں، اگر یہ الفاظ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہو جائیں تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جمعے کی نماز سے پہلے میں وہی نیت کر کے پڑھا ہوں۔ لیکن میرے پیغمبر کو ثابت نہیں۔
اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار نیت ہو گئی ہوں اگے چلیے نماز پڑھن لگے ہاں نماز تو پہلا سترا رکھ لینا چاہیے سترے تو مراد ایک لکڑی ہے لکڑی ایڈی کو لکڑی جڑی جناب لکڑی ہوئے یا جناب کسی دیوار نو ستون نو بھی سترا بنایا جا سکتا ہے وہ پیچھے کھلو کے نماز پڑھنی ہے اگر امام ہے نا امام اگے پیا ہویا سترا مقتدیاں واسطے کفایت کرے گا مزید تفصیل بخاری چو تانوں مل سکتی ہے نا حضرات دی وقار سترا ضروری ہے سترا رکھ کے اگے نماز شروع کر دیو ستون نو سترا بنا لاؤ دیوار نو بنا لاؤ کوئی لکڑی ہے تے لکڑی نو بنا لاؤ کوئی چیز تواڈے کول نو سترا بنا کے اگے رکھ کے نماز شروع کرنی ہے ہن نماز شروع ہون لگی ہے نا حدیث پاک تے غور کرنا ذرا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی بیان کردے نے اللہ دے پیغمبر نے مینوں حکم فرمایا آقا فرماتے نے صلی قیاما اے میرے پیارے صحابیہ نماز کھڑا ہو کے پڑھیا کر نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے نا با امر مجبوری بندہ بہ کے بھی پڑھ سکتا ہے شرعی عذر ہوے تے بندہ لیٹ کے تے اپنے ایک پہلو دے بل یعنی بندہ اپنا پہلو قبلے ول کر لوے منہ قبلے ول کر کے اشارے نال بھی پڑھ سکتا ہے لیکن یہ دونوں صورتاں وہ نہیں جدو بندے کو شرعی عذر ہوے اگر شرعی عذر کوئی نہیں تے فصلی قیاما کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز شروع کرنی ہے کیویں شروع کرنی ہے نماز صحیح البخاری کھولیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کردے نے اللہ دے پیغمبر نماز شروع کیویں کردے سن فرماتے نے فتح تکبیر جدو اللہ دے پیغمبر تکبیر تحریمہ تو نماز شروع کر دے رفع یدیہ اللہ دے نبی اپنے ہاتھاں نوں بلند کر دے کتوں تک یجعلہما حذو منکبیہ اللہ دے پیغمبر اپنے کندھیاں دے برابر ہاتھاں نوں کر دے انج اللہ دے پیغمبر ہاتھاں نوں کر کے نماز شروع کر دیندے کناں نوں انج کر کے ہاتھ لگانا اگر کناں نوں انج کر کے انگلیاں لگانا اگر میری مجلس اندر کو بندہ جدا بیٹھا ہے جڑا نماز شروع کر لگا جی کناں نوں ہاتھ لگاندا ہے وہ یہ سمجھدا پیا ہے کہ مینوں نشانہ بنا دے پے نے ہاں میں اونوں ہی نشانہ بنادا پیا واں میں اونوں ہی سمجھاندا پیا واں اللہ دے پیغمبر نے کر کے کناں نوں ہاتھ لا کے نماز شروع نہیں کیتی میرے پیغمبر نے کر کے ہاتھواں من کے بئی کر کے اللہ دے پیغمبر نے اپنے ہاتھاں نوں کندھیاں دے برابر اٹھا کے پھر نبی پاک نے تکبیر آکھی ہے اللہ اکبر اے جڑا انج ہاتھاں نوں اٹھانا ہے اینو رفع الیدین کہندے نے کی کہندے نے بولو بولو جڑے نہیں کردے او بھی بولو کی کہندے نے اینو رفع الیدین کہندے نے اللہ دے بندو رفع الیدین دی اہمیت اینی ہے کہ دنیا دی کوئی نماز بغیر رفع الیدین تو شروع ہی نہیں ہو سکتی ہے کوئی دنیا کی نماز جو رفع الیدین کے بغیر شروع ہو کائنات میں کوئی نماز رفع الیدین کے بغیر شروع نہیں ہو سکتی رفع الیدین دی اہمیت سمجھو رہ دلائل تے اگے جا کے میں دینا انشاءاللہ دلائل بھی اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا ایتھوں تک تھانو کیتا تے کر کے نماز شروع کر دیتی تھی آکھیا اللہ اکبر اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ یا تکبیر اولا تکبیر اولا کا معنی بنا پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ کا معنی بنا حرام کر دینے والی تکبیر کیا حرام کر دینے والی یعنی عام جڑیاں گلاں نے تے عام جڑیاں حرکتاں نے او ہن حرام ہو گئیاں نے ہن اوہی ہوئے گا جو کملی والے نے کیتا ہے ہن زبان چوئی نکلے گا جو کملی والے نے کڈیا ہے اس واسطے کوئی اور حرکت جائز نہیں حالت نماز میں کوئی اور آواز نکالنا جائز نہیں کئیاں بندیاں نوں ویکھیا ہے وچ نماز دے جمائی آ جانا تو وڈی ساری آواز کر دے لمبی ساری ایک لان وچ نماز یہ غلط طریقہ ہے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دوران نماز کوشش کرو کہ آپ کو جمائی آئے نہ منہ پر ہاتھ رکھ لو
جمائی کو روکو جتنی طاقت رکھتے ہو، اور اگر جمائی آ بھی جائے تو تمہاری آواز نکلے، آواز بند رکھنی۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا۔ اللہ اکبر آکھیا نماز شروع کر دیتی ہے نا، ہاتھ کتے بننے نے؟ مسند احمد دی روایت حلب تائی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے صحابی بیان کر دے، روایت مسند احمد دے اندر فرماتے نے اللہ دے پیغمبر میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے، اللہ دے پیغمبر نے سینے تے ہاتھ بننے نے۔ سبحان اللہ، کتھے ہاتھ بنے نے؟ ساڈا کی گناہ ہے؟ ساڈا کی قصور ہے؟ ساڈا اینا ہی قصور ہے کہ اسی کملی والے دی ادا اپنائی بیٹھے ہیں، بس ہور تے یار ساڈا گناہ کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے تے ہاتھ بننے۔ ایک دوسری روایت تے غور کرنا، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کائنات دے لوگوں، یہ روایت بخاری اندر آندی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز شروع کر دینا، آپ اپنا اے جڑا ہاتھ ہے نا، اے جڑا سجا ہاتھ ہے نا، اللہ دے پیغمبر سجے ہاتھ نو کھبے ہاتھ دی پشت تے جوڑ تے رکھیا کر دے، اینج ایتھے یہ ہویا دایاں ہاتھ، یہ ہو گیا بایاں ہاتھ، یہ ہو گئی اس کی پشت، یہ ہو گیا جوڑ، یہاں اللہ کے پیغمبر۔ یہ صحیح البخاری کتاب الادان حضرت وائل بن حجر کی روایت ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار کر کے نبی پاک سینے تے ہاتھ بن دے، نماز اللہ دے پیغمبر شروع کر دے۔ صحیح البخاری کھولیے، کتاب الادان کھولیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نے کائنات دے لوگوں، اللہ دے پیغمبر جدوں انج کر کے نماز شروع کر لیندے نا تے نبی پاک کوئی دیر خاموش رہندے، لیکن خاموشی وچ بھی اللہ دے نبی کو جو پڑھیا کر دے۔ ایک دن میں نبی کا پاک کو پوچھیا محبوب تکبیر تحریمہ تو بعد ہاتھ بنن تو بعد قرات تو پہلے تسی چپ رہے کہ کچھ پڑھ دے ہو تو سوہا کی پڑھ دے ہو خاموشی دے اندر؟ میرے آقا فرماتے نے ابو ہریرہ میں یہ پڑھنا وا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ اللہ اللہ نے قربان جمع آخر تک کے دعا، دوسری دعا بھی ابو داؤد شریف تو ثابت ہے جنہوں آپ سنا کہنے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ بھی ابو داؤد شریف سے ثابت ہے۔ البتہ الفاظ کوئی نہیں، و جل ثناؤک بالفاظ کوئی نہیں ملتے۔ حضرات دی وقار سنائے، سنا تو بعد یہ فاتحہ شروع کرنی ہے، فاتحہ تو پہلے کی پڑھنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر تعوذ پڑھا کرتے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ و نفخہ و نفثہ، یہ پڑھ کے میرے پیغمبر بسم اللہ پڑھیا کر دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت صحیح البخاری کے اندر ہے، فرماتے ہیں میں نبی پاک پیچھے نمازاں پڑھیاں، حضرت بکر صدیق پیچھے پڑھیاں، جناب عمر پیچھے پڑھیاں، جناب عثمان پیچھے نمازاں پڑھیاں۔ فرماتے ہیں تینے جڑے سن نبی پاک دے خلفائے ثلاثہ، ایک جناب جڑی بسم اللہ ہے اے ہولی پڑھیا کر دے سن، اونچی نہیں پڑھیا کر دے، آہستہ بسم اللہ پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کی پڑھنی ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے، فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فرمایا اس بندے کی نماز نہیں جس بندے نے فاتحہ پڑھی نہیں۔ حضرت جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، یہ روایت ابو داؤد شریف اندر آندی ہے۔ ایک دن فجر دی نماز
اللہ دے پیغمبر نے کرائی ہے، اللہ دے پیغمبر جماعت کروا رہے ہیں تے نبی پاک تے قرات بھاری ہو گئی ہے نا، نبی پاک نے نماز مکمل فرمائی، بات اندر فرمایا لگتا ہے میرے مگر مگر تسی پڑھ دے ہو، جی محبوب اسی تواڈے مگر مگر پڑھنے آؤ، فرمایا نہ پڑھیا کرو نہ پڑھیا کرو، سوائے فاتحہ جو رکوع نہ پڑھیا کرو، کیونکہ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی۔ میرے پیغمبر کے قول سے بھی ثابت ہوا فاتحہ خلف الامام، میرے پیغمبر کے فعل سے بھی ثابت ہوا فاتحہ خلف الامام۔ جب آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب تو مجھے قول کی دلیل ملی، جب میں نے ابو داؤد شریف کی عبادہ بن صامت کی روایت پڑھی اور آپ کو سنائی، مجھے اور آپ کو آپ کے فعل کی دلیل مل گئی۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا یہ میرے پیغمبر کے قول و فعل سے ثابت ہے، مجھے کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ میں جلتا ہوں نہ میں ڈرتا ہوں نہ میں تفرقہ بازی پھیلاتا ہوں، لیکن یہ میرے پیغمبر کا قول اور فعل ہے، ہم مرتے دم تک نہ پیغمبر کا قول چھوڑیں گے نہ پیغمبر کا فعل چھوڑیں گے۔ ساڈا گناہ کی ساڈا کو قصور ہے؟ ہمیں گالیاں کس لیے، ہم سے نفرت کس لیے؟ اس لیے کہ ہم پیغمبر کے قول و فعل کو پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ساڈا نہیں قصور ہے نا؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا ذرا، صحیح البخاری وچ آندا ہے حضرت ابو ہریرہ بیان کردے نے تے بندہ پوچھدا ہے ابو ہریرہ جی جدوں میں امام دے پیچھے ہوں تے کیویں پڑھیا کراں؟ فرمایا اقرا بہا فی نفسک، اپنے دل وچ فاتحہ پڑھ لیا کر، پڑھیا ضرور کر۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات جی وقار کو گل رہ گئی ہے جڑی لکی ہوے، کو گل رہ گئی ہے جڑی چھپی ہوے، اس واسطے ویر جی اللہ دا واسطہ اپنی نمازاں درست کر کے چلے جاؤ، مینوں کوئی کسے نال کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ دی قسم تسی میرے ویر ہو، تسی میرے بھائی ہو، مینوں اللہ دی ذات تو ڈر لگدا ہے۔ میں جاننا ہے جڑے بندے وچ بیٹھے نے جڑے پتہ نہیں 5-7 سالاں تو میرے پیچھے جمعہ پڑھدے نے لیکن وہ نماز سنت دے مطابق نہیں پڑھدے۔ اللہ دی قسم تانوں ویکھ کے مینوں رونا آ جاندا ہے تے مینوں ڈر لگدا ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک نہ پوچھ لین وہ اینی دیر جو تیرے پیچھے جمعہ پڑھتے رہ تو انہوں میرے نبی دا طریقہ کیوں نہیں دسیا؟ لہذا میں طریقہ جو دسدا پیا وا، میرے سر تو لتھی تیرے سر تے پئی، تو جانے تے رب جانے۔ بتلانا ہماری ذمہ داری ہے، منوانا نہیں، منوانا او دا کم ہے، وہ اپنے منائے گا، وہ اپنے دل چ پائے گا۔ ہم تو خادم ہیں، حدیث کے بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ قیامت والے دن آپ میں سے کوئی گریبان پکڑ کے یہ نہ کہے تم نے ہمیں یہ سنت کیوں نہیں بتلائی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جان۔ میرے نبی نے تے آکھیا اے تو بغیر نماز ہی کوئی نہیں، تے ایتھے نہ فرداں وچ تے نہ جناب جنازیاں وچ۔ اللہ جانتا ہے میرے نبی دی ایسی سنت جڑی بڑی مظلوم ہے، بڑی مظلوم، بڑی مظلوم۔ یہ وہ سنت ہے جس کو مانتے نہیں مسجدیں الگ بنا لیتے ہیں، یہ وہ سنت ہے جس کو، یہ وہ حدیثیں ہیں جن کو ماننا نہیں الگ کتابیں بنا لینی ہیں۔ ہائے ہائے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دے او، مظلوم سورہ فاتحہ دے نال کی ظلم پہ کر دے او، فرض نمازاں دور دی گل جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے او، فرض نمازاں دور دی گل جنازے وچ بھی نہیں پڑھ دے او، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوندی۔ میرے آقا نے فرمایا ہے قرآن و سنت لال سینے جینے میں اپنایا ہے، میرا مسلک پاسے دا سونا ایک میں ازمایا ہے، قرآن و سنت لال سینے جینے میں اپنایا ہے۔
اللہ اللہ میں قربان جاواں فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کی قرات کیسی تھی؟ نبی پاک قرات کیویں کرتے سن؟ نبی پاک آپ کی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں، روایت مسند احمد میں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی قرات ہے سی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ہر آیت پر اللہ کے پیغمبر ٹھہرتے تھے، ہر آیت پر. سنو کاریو، ہر آیت پر اللہ کے پیغمبر رکتے تھے. یہ تھے اللہ جاندا کئی ایتھوں شروع کر الحمد للہ آمین، پتہ ہی نہیں لگتا سورہ فاتحہ مک کیڑے پاسے گئی. یہ نماز ہے، اللہ نے اسے نماز قرار دیا. فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا. آگے حدیث میں دیکھیے سوائے فاتحہ کے کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. اللہ نے فاتحہ کو نماز کہا. ایڈا ظلم فاتحہ نال ایک پاسو شروع کر دے، دبی جاندے دبی جاندے دبی جاندے، پتہ ہی نہیں لگتا مک کیڑے ویلے گئی. انج نہ کریا کرو، ایڈا ظلم نہ کریا کرو. نماز تے سکون لئی ہوندی ہے یار. اے بھی مینوں طریقہ پسند نہیں. ویسے میں وہ گل کر بینا پھر بعد مولوی میرے مگر چڑھ جاتے ہیں، پر روڑا بھی میتھوں رہا نہیں جاتا. میں یہ بھی اس چیز پہ کے بھی خلاف ہوں. ایڈا ایڈا لمبا سا پاؤ بھی جناب منہ رتا لال ہو جاوے، گلاں سج جان، رگاں پھل جان. ایک آدھی تلاوت یہ کیا ہے؟ قرآن تے سکون نہیں پڑھی رہنا. اور میں اس بات پہ کے بھی خلاف ہوں، آنے والے کسی بھی ملک سے مہمان آئیں وہ ہمارے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہیں، لیکن داڑھی مننے کاریاں دا کی تک بندا ہے؟ داڑھی مننے کاری، منہ تے داڑھی کوئی نہیں. قرآن سنا دے بچے نکے نکے جڑے حفظ کرتے ہیں، یہ سمجھن گے بھی آواز چنگی ہونی چاہیے، منہ تے داڑھی ہوے تے پویں اکا نہ ہوے. کسی داڑھی مننے کاری کو نہیں بلانا چاہیے. اور کاری تھوڑے نے، مولانا قاری عبدالسلام عزیزی صاحب نے، مولانا قاری عبدالودود عاصم صاحب نے، مولانا سعید اللہ سعید صاحب نے، مولانا قاری نوید الحسن صاحب نے، دیگر قرۂ کرام اللہ کریم نے جو ہمیں بارش داڑھی والے دیے انہوں نے بلایا کرو. اے جی اس ملک چ رکھن نہیں دیں تے اتنے تے رکھن دیں نا، کہ اتنے بھی نہیں رکھن دیں. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کرتے جانا. ذرا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا، میرے پیغمبر دی قرات بڑی پیاری ہے. سیدہ ام الفضل بیان کر دیاں نے اللہ دے پیغمبر ایک دن جماعت کروا رہے سن تے میں تلاوت سن رہی سا. اللہ دی قسم ہے مینوں کائنات اندر کسے دی ایڈی سونی آواز لگی نہیں جڑی کملی والے دی آواز ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے پیغمبر دی قرات دا طریقہ ہے وے. حضرات دی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دے پیغمبر نے قرات کیویں فرمائی ہے. میرے پیغمبر نے جمعے دے اندر ہی دین دے اندر اللہ دے پیغمبر نے سورہ اعلی پڑھی ہے، سورہ غاشیہ پڑھی ہے، سورہ قمر میرے پیغمبر نے تلاوت فرمائی ہے. نہ دے اندر جمعے والے دن فجر دی نماز اندر نبی پاک نے سورہ سجدہ پڑھی ہے، سورہ دہر پڑھی ہے. اللہ دے پیغمبر نے سورہ جناب قاف دیاں آیات پڑھیاں نے. حضرات دی وقار مغرب دی نماز اندر میرے پیغمبر نے سورہ طور پڑھی ہے، سورہ مرسلات اللہ دے پیغمبر نے پڑھی ہے نماز مغرب دے اندر. حضرات دی وقار نبی پاک نے نماز عشاء دے اندر قل اعوذ برب التین والزیتون پڑھی ہے. میرے پیغمبر نے فجر اندر قل اعوذ برب الفلق بھی پڑھی ہے. دوسری وقت اندر قل اعوذ برب الناس پڑھی ہے. میرے پیغمبر نے کہ نماز فجر اندر دیاں دو رکعتاں دے اندر سورہ زلزال دی تلاوت بھی فرمائی ہے. پتہ
پتہ لگا لمبی تو لمبی قرات بھی ہے، چھوٹی تو چھوٹی قرات بھی موجود ہے، لیکن سانو چاہیے پیچھے کھلون والے بزرگاں دا خیال رکھیا جائے، پیچھے کھلون والے بچیاں دا خیال رکھیا جائے، پیچھے نماز پڑھن والے جناب حاجت مند کام کار کرن والے بندیاں دا خیال رکھیا جائے، خیال رکھ کے قرات مناسب ہونی چاہیے، ایڈی بھی چھوٹی نہ ہوے کہ پتہ نہ لگے، ایڈی بھی لمبی نہ ہوے کہ لگ پتہ جائے، درمیانی جی قرات رکھ کے پھر جناب اماماں نوں چاہیے کہ قرات کرن۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، زور سردیاں نمازاں دے اندر میرے پیغمبر پہلیاں دو رکعتاں دے اندر سورہ فاتحہ تو بعد کوئی نہ کوئی سورت پڑھیا کردے سن، اگلیاں دو رکعتاں دے اندر کدی اللہ دے پیغمبر پڑھدے سن تے کدی نہیں پڑھدے سن، لہذا اگلیاں دو رکعتاں دے اندر پڑھ بھی لو، نام ہی پڑھو تے فتوے والی گل کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز دی پہلی رکعت لمبی کریا کردے سن، اینی لمبی کریا کردے سن کہ عام بندے وضو کرن والے نال شامل ہو جاندے۔ ایک روایت اندر آندا ہے ایک دن اللہ دے پیغمبر نے زور دی نماز دی پہلی رکعت ایڈی لمبی کر دیتی، ایک بندہ بقیع قبرستان ول جائے پھر اتوں واپس آئے گھرے آ کے وضو کرے، وضو کر کے شامل ہو جائے تے جے نبی پاک زور دی پہلی رکعت وچ جمع لگ جان حضرات دی وقار ہے جے میرے پیغمبر دی قرات دا طریقہ۔ اور نبی پاک نے یہ بھی فرمایا فقرا ما تیسر من القرآن، قرآن سے جہاں جہاں تمہیں ملے تم پڑھ سکتے ہو، لہذا پتہ چلیا جتوں تم جڑی بھی کوئی صورت آندی ہے پڑھ سکتے ہو، کوئی ہو واللہ بھی پڑھ سکتے ہو، پر یہ بھی کوئی نہیں بھی ساری زندگی کل واللہ تے لنگ جائے، اور بھی صورتیں ہیں نے بھائی، قرآن واوا سارا ہے۔ تسی کی سمجھتے بھی قرآن ہے یہ کل واللہ کل ادھر بالفلاح کل ادھر بس اللہ جانتا، کئی بندے تے 30ویں سپارے تو جاندے ہی نہیں، ایتھے ہی کئی بندے نے پتہ ہی۔ وہ آفت عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ ایک پنڈ گیا تو انہوں نے تقریر کیتی تے بڑا قرآن پڑھیا، بڑا ہی قرآن پڑھیا، تو صبح پنڈ والے کہن وہ پتہ کرو مولوی جنہ پڑھ گیا انہا ہے گا بھی ہے کہ نہیں ہے گا۔ بندے سمجھتے ہیں بھی اور قرآن ہے ہی کوئی نہیں، اور بھی ہے، اور یاد کرو سورہ مریم یاد کر لو، سورہ کاف یاد کر، ایڈیاں سونیاں صورتاں نے اللہ جانتا بندہ پڑھن لگ جائے تو دل ہی نہیں کرتا کہ بندہ تلاوت چھوڑے، ایڈیاں خوبصورت صورت سب یاد کرو۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ اگلا مسئلہ حضرات تیزی وقار جرا نماز دیاں صورتاں دے وچ مقتدی جواب دے دے رہے پر کر میں پڑھنا سبح اسم ربک الاعلی، پیچھے وعدہ دی سبحان ربی الاعلی، یہ درست نہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ہاں این ہو سکتا ہے امام اگر کلا نماز پیا پڑھدا ہے، کوئی بندہ کلا نماز پیا پڑھدا ہے، پر بندہ کلا نماز پڑھدا تے جناب جتھے جناب تحفظ دی ہے تاج ہے اتھے تحفظ پڑھ لے، جتھے اللہ کو کچھ منگن دی ہے تاج ہے کوئی دعائیں دی پڑھ لے، جتھے استغفار دی ہے تاج ہے استغفار کر لے، لیکن کلا بندہ نماز پڑھنے والا کر سکتا ہے۔ اے نبی پاک تو ثابت نہیں کہ نام پرداوے دے پیچھوں جواب دینا، یہ میرے پیغمبر کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، یہ میرے پیغمبر کی قرات ہو گئی ہے۔ امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیے تے پڑھدے آئے نے والو کی کہنا ہے، کی کہنا ہے آمین۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں روایت صحیح بخاری میں، فرماند نے کائنات دے لوگو اللہ دے پیغمبر نو میں آپ ویکھیا نبی پاک ولضالین تو بعد آمین بھی آکھیا کر دے سن۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں کائنات دے لوگو من وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جڑا بندہ آمین کہندا ہے نا فقولوا آمین آمین آکھیا کرو، آمین اچھی کہن دا فائدہ ہے وے جدی آمین فرشتیاں دی آمین نہ رہ جائے گی اللہ پچھلے گناہ معاف کر دین گے۔ حضرات دی وقار بخاری وچ آندا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کر دے رہے، حضرت عبداللہ بن زبیر جدو جماعت کروایا کر دے فرضوالین کہندے آپ اچھی آمین کہندے، مقتدی بھی انی اچھی آمین کہندے کہ مسجد گونج جایا کر دی، مسجد گونج جاندی تے اللہ دے فضل نال اج تک وہابیاں دیاں مسجداں اے مسجد نبوی اے مسجد حرام گونج رہی ہے۔
تے کدی کدی اللہ اتھوں امام کعبہ نو کلا دیندے نے جاؤ امام کعبہ انہاں مسجداں تے جا کے جماعت کرواؤ جنہ چ آمین گونجدی انہاں چ بھی گونجنی چاہیے گونجدی ہے کہ نہیں گونجدی ساڈا کی گناہ ہے یار ساڈا کی قصور ہے گانا سانو فتوے ساڈے تے ہمارا قصور کیا ہے قصور یہی ہے کہ ہم کملی والے کی اداؤں کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اور تو ساڈا گناہ کوئی نہیں سانو کو لے آؤ اسی چھڑ دینے ہاں ہم تو اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے پابند ہیں بس اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار ابن ماجہ دی روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہودی دو گلاں تو بڑا چڑھدے نے کہ تواڈے سلام تو ایک تواڈی آمین تو یہودی بڑا چڑھدے نے فرمایا کثرت آمین آکھیا کرو اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا فلضالین آمین ہو گیا کہ صورت مل گئی حضرات دی وقار رکوع جانا تے رکوع تو پہلے کی کرنا ہے اینج کر کے اپنے ہاتھاں نو دوبارہ اٹھانا ہے اینج رفع الیدین کرنا ہے اس طرح اینج حذبہ من کے بھئی اپنے جناب کندھیاں دے برابر اپنے ہاتھاں نو کر کے اللہ اکبر کہنا ہے یہ رفع الیدین کیا جاندا ہے کہ میں تاں نہیں کردا کہ بھابی کر دینے یہ میں تاں نہیں کردا کہ ساجد میر صاحب کر دینے یہ میں تاں نہیں کردا کہ حضرت علامہ شہید کر دینے یہ میں تاں نہیں کردا کہ حضرت حبیب الرحمان کر دینے میں تاں نہیں کردا کہ جناب دور غزنوی کر دینے اللہ دی مینوں قسم ہے کہ میں تاں کرنا وا کیونکہ کملی والے کر دے گئے نے سنن کبریٰ بیہقی کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے صلی تو خلف ابا بکر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے پیچھے نماز پڑھی انہاں جناب رکوع جان لگیا رکوع تو سر اٹھان لگیا رفع الیدین کی میں نے کوئی پوچھا تسی کیوں کر دے ہو فرماتے نے میں اللہ دے نبی دے پیچھے نماز پڑھی گئے میں کملی والے دے مگر نماز پڑھی گئے میرے پیغمبر دی زندگی دی جڑی آخری نماز دینا سب تو قریب میرے پیغمبر دے کون کھڑا ہے ابو بکر صدیق کھڑا ہے حوالہ بخاری دی اندر ہے حضرت بکر فرماتے نے اللہ دے نبی بھی نماز جو پڑھیا کر دے سن سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے یاراں دوستاں نماز سکھائی گئے آپ نے رکوع جان لگیا رکوع تو سر چکن لگیا رفع الیدین کیتی گئے امام بیہقی دی کتاب دا حوالہ ہے سیدنا حضرت رجل القضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع جان لگیا رکوع تو سر چکن لگیا تو مرکہ تو بعد دوبارہ کھڑے ہو کے رفع الیدین فرمایا کر دے سن حضرت دی وقار حوالہ ابو داؤد شریف اندر موجود ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹ کر کے رکوع جان لگیا رکوع چ سر چکن لگیا رفع الیدین کریا کر دے سن اور فرمایا کر دے سن اللہ دے نبی نو ویکھیا ہے نبی پاک بھی کریا کر دے سن حوالہ بخاری وچ موجود ہے حضرت دی وقار حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نماز وچ پڑھیا کر دے سن رکوع جان لگیا رکوع چ سر اٹھان لگیا اللہ دے پیغمبر رفع الیدین کریا کر دے سن حوالہ بخاری وچ موجود ہے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9-10 ہجری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کرنے واسطے آئے 11 ہجری اندر آپ دی وفات ہو گئی ہے نا 9-10 ہجری دے وچ صحابی میرے پیغمبر دے کول آیا ہے پر میرے پیغمبر دی نماز بیان کردا ہے فرماتے نے اللہ دے پیغمبر رکوع جان لگیاں رکوع تو سر اٹھا کے رفع الیدین کریا کردے سن حوالہ صحیح مسلم وچ موجود ہے حضرت دی وقار توجہ کرنا ذرا حضرت حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ دے مجمع وچ کھڑے نے فرماتے ہیں اج میں تانوں نماز پڑھ کے دکھاواں کہ اللہ دے پیغمبر دی نماز ہے ورنہ رکوع جان لگیا رکوع تو سر چکن لگیا رفع الیدین کیتا ہے پر میرے پیغمبر دے 10 صحابہ نے گواہی دتی کہ تو وہی نماز پڑھی جڑی کملی والے دی نماز ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت دی وقار حوالہ ابو داؤد شریف اندر موجود ہے سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی رکوع جان لگیا رکوع تو سر اٹھان لگیا رفع الیدین کر دے سن پر فرمایا کر سن اللہ دے پیغمبر نو دیکھیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز وچ پڑھیا کر دے سن حوالہ ابن ماجہ وچ موجود ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع جان لگیا رکوع تو سر اٹھان لگیا رفع الیدین کریا کر دے سن اور فرمایا کر سن لوگو تسی بھی کریا کرو حوالہ دارقطنی وچ موجود ہے حضرت دی وقار میں نبی پاک دا کیڑا کیڑا صحابی گناواں میں اللہ دے پیغمبر دے کیڑے کیڑے صحابی دی گل کر
کرا. حضرت امام بخاری نے پوری کتاب لکھ دیتی ہے رفع الیدین تے. حضرت امام مسلم نے رفع الیدین بیان کیتا, امام ترمذی نے رفع الیدین بیان کیتا. حضرت دی وقار تمام ائمہ کرام نے رفع الیدین دا ذکر کیتا ہے. نہ تیری گل ہے نہ میری گل ہے, نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی فساد ہے نہ کوئی روڑا ہے. یہ اللہ دے پیغمبر دی ادا ہے, یہ کملی والے دا طریقہ ہے, یہ میرے پیغمبر دی سنت ہے. اس واسطے حضرت دی وقار نماز پڑھیا کر, رفع الیدین نال پڑھیا کر, میرے پیغمبر دی سنت نال مزین کر کے پڑھیا کر, میرے پیغمبر دے طریقے نال پڑھیا کر, میرے پیغمبر دی ادا دے مطابق پڑھیا کر. کملی والے دی ادا دے مطابق پڑھیاں 2 رکعتاں نال اللہ تیری زندگی دے گناہ معاف کر چھڈے گا. ساڈا گناہ کی ہے بھائی؟ فتوے ساڈے تے, گانا سانو. ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم کملی والے کی ادائیں اپنا کے بیٹھے ہیں. اللہ اللہ میں قربان جاواں, توجہ کرنا. حضرات تیری وقار رکوع چلے جانا ہے, رکوع دے اندر کمر نو سیدھا رکھنا ہے, گردن نو سیدھا رکھنا ہے. نہ گردن بہتی چکی ہوے نہ بہتی نیچے ہوے, گردن تے کمر برابر وچ ہوے. اللہ اللہ انج کر کے رکوع کرنا ہے. اپنے دوواں جناب ہتھاں نو اپنے گھٹنیاں تے مضبوطی نال پکڑ لینا ہے. رکوع اندر کی کرنا ہے؟ سبحان ربی العظیم, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. رکوع اٹھنا رفع الیدین کرنا ہے, مطمئن ہو کے کھڑے ہو جانا ہے, پھر سجدے کے اندر چلے جانا ہے. سجدہ کیویں کرنا ہے؟ 2 پیر لگنے چاہیے نے زمین تے, 2 گھٹنے لگنے چاہیے نے زمین تے, 2 ہاتھ لگنے چاہیے نے زمین تے, ایک ناک تے ایک پیشانی لگنی چاہیے زمین تے. پیر اج کر کے کھڑے کرنے نے, انگلیاں دروں قبلے ول کر کے, اپنی بغلاں اج کر کے اپنے پہلواں تو دور رکھنا ہے. اج کر کے سجدہ کرنا ہے. سجدے اندر کی کرنا ہے؟ سبحان ربی الاعلی, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. مزید کی تسبیحات صحابت نے بیان کرن دا وقت نہیں. حضرات دی وقار رکوع چوٹ کر کے بیٹھ جانا ہے. اینو جلسہ استراحت کہندے نے. آرام نال بیٹھنا ہے, مطمئن ہو کے بیٹھنا, پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے, پھر دوسری رکعت پوری ادا کرنی ہے. درمیانی تشہد کے اندر کیویں بیٹھنا ہے؟ کھبے پیر دے اوتے بیٹھنا ہے, جڑا سجدہ پیر لے کر کے نہ نصب الیمنا کر کے سجدے پیر نو گاڑ لینا زمین تے. اپنے ہاتھ جڑے نے پٹاں تے رکھنے نے, یا اپنے گھٹنیاں نو جناب گھٹنیاں تے رکھ کے یہ درمیانی تشہد کرنا ہے. درمیانی تشہد پڑھنا تحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایتھے تک جناب پھر کھڑے ہو جانا, باقی 2 رکعتاں پڑھنیاں نے. آخری تشہد آ گیا ہے. آخری تشہد کے اندر اپنا کھبا پیر اگے نو کر لینا ہے, سجدہ پیر اونج کر کے جناب جی کھڑا کر لینا ہے. وقعد علی مقعدتہ, انج اپنی پیٹھ تے ران تے اپنی سیڑھی تے بیٹھ جانا ہے. اور بیٹھ کر کے جناب اپنی انگلی نو انج کر کے ہلکا بنا کے تے اشارہ کر لینا ہے. اور حرکت دیندے رہنا ساری نماز اندر. جڑا شہادت دے اندر حرکت دینا پھر نہ دینا درست نہیں, بلکہ پوری نماز اندر گل گل کر دیندے رہنا. حضرات دی وقار جو پورا تشہد پڑھنا ہے, تو جناب درود شریف پڑھ لیا. درود شریف تو بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ثابت ہے. اور دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. یہ دعاواں پڑھنیاں نے. پڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز مکمل ہو گئی. اللہ نبی پاک دے طریقے کے مطابق نماز دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.